اس عمل کے میدان میں جو شخص زیادہ محنت کرتا ہے اور اونچا چلا جاتا ہے، بڑا آدمی بن جاتا ہے، مگر جو اپنے وقت کو سو سو کر گنواتے ہیں، وہ اپنی بڑائی اور عزت کو بھی اپنے ساتھ سلا لیتے ہیں۔ ایسے ہی نکمے اور آرام طلب محنت کے اوقات راگ رنگ کی محفلوں کی نظر کر دیتے ہیں اور آخر بھوکوں مرتے ہیں۔ ایسی ہی آرام طلبیوں نے حکومتوں کے نقشے بدل کر رکھ دیے۔ مسلمان قوم جب تک آرام طلبی پر محنت کو ترجیح دیتی رہی، دنیا کی اول درجے کی حاکم قوم شمار ہوتی رہی اور دشمنوں کے دل اسے دیکھ کر دہلتے رہے۔ مگر جب آرام طلبی اور عیش و نشاط کے چکر میں پڑی تو نہ صرف اتنی بڑی سلطنت ہاتھ سے گئی بلکہ عزت رہی نہ عظمت بچی۔ شان، آن، تفوق، بڑائی میں سے کوئی چیز نہ رہی۔ اقبال نے فرمایا، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و صنع اول، طاؤس و رباب آخر۔ اقبال کیا تھے؟ اس نام کے ہزاروں افراد ہوں گے، مگر اقبال کی محنت نے انہیں زمین سے اٹھایا اور آسمان پر جا بٹھایا۔ قائد اعظم بھی محنت سے قائد اعظم بنے اور اپنی دن رات کی محنت سے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ایک قوم کہنے والے ہندو اور اس کے مشیر خاص انگریز کو آخرکار دو قومی نظریہ ماننا ہی پڑا، اور علامہ اقبال کے تخیل، قائد اعظم کی محنت اور تدبر سے پاکستان کی شکل میں ایک ملک دنیا کے نقشے پر ظہور پذیر ہوا۔ مدرسے کے استاد محنت کے بغیر ماسٹر نہیں بنے۔ بچے تھے، پڑھتے تھے، محنت سے اپنے اسباق یاد کرتے تھے، اپنے استادوں کی جھڑکیاں سہتے تھے، آخر ان کی محنت رنگ لائی اور آج مدرسے میں استاد کی کرسی پر جلوہ افروز ہیں۔ شاگرد بھی جب تک محنت سے اپنے اسباق یاد نہیں کرتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ نکمے اور محنت نہ کرنے والے طالب علم فیل ہو کر سب کو بتاتے ہیں کہ محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے، محنت نہیں کرو گے تو ہماری طرح فیل ہوتے رہو گے۔ جی پیارے بچوں، اس مضمون میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ اگر ہم زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں تو محنت کو اپنا شعار بنا لیں، کیونکہ بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شکریہ۔